بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یوکرین اور روس کی جو 3-4 سالوں سے جاری جنگ ہے اس کا اب اینڈ نہیں بلکہ اس میں مزید شروعات شروع ہو گئی ہیں، اور اب اس بات پہ بھی لوگوں کا کنسنس کیا جا رہا ہے اور اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بالکل کھل کر کے بات کر دی ہے کہ جناب اب جو ہے ہم یوکرین کو ایسے میزائل دینے کے لیے جا رہے ہیں جو ماسکو پہ اور سینٹ پیٹرک پہ جو ہے نا وہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور بہت دور دراز علاقے میں جو روس کے جو دارالخلافہ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ پوری ہسٹری ہے کہ روس کے دارالحکومت ماسکو پر کسی بھی شخص کی میزائل اب تک نہیں پہنچ سکے ہیں، اور اس وقت بھی دنیا میں صرف ایک میزائل ہے وہ جو جرمنی کے پاس ہے، وہ میزائل جو ہے وہ اسی میزائل کی مدد سے آپ جو ہے وہ وہاں پہ ماسکو پہ بمباری کر سکیں گے یا ماسکو پر میزائل مار سکیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اب تک نہ کسی فوج نے اس پوری ہسٹری میں تقریباً 200-300 سال کی پوری ہسٹری میں نہ کوئی کسی فوج نے جا کر کے ماسکو پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی بمباری ماسکو پر ہو سکی ہے۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جی ماسکو پر جو ہے وہ میزائل اٹیک کیا جائے گا، میزائلوں سے حملہ کیا جائے گا۔ یہ کہاں تک درست ہے یہ آپ کو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کو جو ہے وہ ناٹو کے اجلاس میں یہ بات بتا دی ہے کہ ہم آپ کو ایسا ہتھیار دینے جا رہے ہیں جس سے آپ ماسکو پر اٹیک کر سکیں گے اور سینٹ پیٹرک پہ بھی آپ حملہ کر سکیں گے، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کے بعد دنیا میں کیا ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری شروع ہو جائے گی، اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لیکن اس پوری صورتحال کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو یہ دنیا کے عوام کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کی جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے بہت زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں ٹرمپ تو ایک بات کرتے ہیں اور پھر اس کو بعد تبدیل کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے کہ ٹرمپ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، بلکہ ان کی پوری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور پوری جو ان کی کابینہ ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے کسی نہ کسی طور پہ۔ لیکن دوسری جو صورتحال اس وقت دنیا کے سامنے جو غزہ کی طرف سے ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے، غزہ میں جو ہے اس وقت صورتحال انتہائی خوفناک، انتہائی دردناک اور انتہائی تباہ کن صورتحال ہے موجود، اور غزہ پہ جو ہے مسلسل جو ہے وہ جو ہے ہماری صہیونی فوج جو ہے وہ جو بمباری بھی کر رہی ہے اور دو بدو بھی جنگ ہو رہی ہے۔ اس پوری حالات نے یہ بات سامنے رکھ دی ہے کہ اب غزہ میں کسی بھی طرح سے غزہ میں کی عوام کو کسی بھی طرح سے غزہ کی اندر موجودگی کے ساتھ ساتھ جو ہے انہیں کوئی قرار نہیں ملنے والا۔ اس لیے اس پوری جنگ کو اب کسی نہ کہ اب دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب کیا کرتے ہیں۔ ٹرمپ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ کی جنگ بندی کا اعلان کریں گے، لیکن نیتن یاہو صاحب تیار ہوں تب وہ جنگ بندی ہو سکے گی نا۔ تو ٹرمپ صاحب کی جب تک اعلان ہوتا رہے گا نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں جنگ بندی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب مجھے لگتا یہی ہے کہ اب یہاں پہ کوئی جنگ بندی کا سامنا اس وقت آپ کو اور مجھے نہیں ہے۔ ٹرمپ وہاں پہ غزہ کی صورتحال انتہائی خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اپنے ملک میں اس پوری صورتحال کو دیکھتے ہوئے انتہائی یعنی دنیا کی جو بڑی بڑی ممالک ہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں صف بندی کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ایشیا میں الگ صف بندی ہو رہی ہے، یورپ میں دوسری صف بندی ہو رہی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ایک تیسری صف بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن اس پوری صف بندی میں ہمارے یہاں جو ہے وہ کبھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ہے تحریک چلانے کی اعلان کر رہی ہے، کبھی جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت سے الگ ہونے کی باتیں کر رہی ہے، لیکن اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمارے اس اسٹیٹس کو جو اس وقت دنیا میں ہمارا اسٹیٹس قائم ہو گیا ہے۔ دنیا ہمیں پہلے تو شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کو، کہ جنگ کیا کریں گے، لیکن 10 مئی 2025 کو جو آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے پاکستان نے اور پاکستان کی فوج نے، اور فیلڈ مارشل صاحب کی جو حکمت عملی ایک کامیاب جنگی حکمت عملی ہے کے طور پہ سامنے آئی ہے، اس کے بعد یہ صورتحال اس وقت دنیا میں پاکستان کا ایک الگ مقام پیدا ہو گیا ہے، اور بھارت جو کہ پہلے یہ اسٹیٹس 1 2 3 4 اور 5 کے طور پہ کہتا تھا کہ میں تو بہت
اوپر ہوں، اب پاکستان کے لیے تو اب ختم ہونے والا ہے پاکستان۔ مودی کے تو یہ منہ پہ چڑھ گیا تھا یہ لفظ کہ پاکستان اب ختم ہونے والا ہے، لیکن اب پاکستان حقیقت میں آگے بڑھنے والا ملک ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے جو سیاسی جو جنگیں ہیں اور سیاسی جو صورتحال ہے اس کو معاشی صورتحال پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس کا کوئی حل بھی نکالنا چاہیے۔ لیکن اب میں ایک اور بات بتاؤں، جیسے آپ نے تھمبیل میں دیکھا ہے کہ افغانستان کی عوام کے ایک بہت بڑے، یہ تقریباً 1,00,000-1.5 لوگوں کو اس وقت بہت ہی تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے۔ وہ برطانیہ میں مقیم کچھ لوگ تھے جو آج سے 1.5-2 سال پہلے یہ بات لیک ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر برطانوی حکومت کی اپنی کوششوں کی وجہ سے جو ہے اس کو روک دیا گیا تھا، لیکن اب وہ بالکل اوپن ہو کر کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ بات جو وہاں برطانیہ میں جب یہ ہتھیار ڈالے گئے تھے تو تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کے قریب افغانی جو ہیں وہ برطانیہ میں موجود تھے اور وہ مختلف ناموں سے موجود تھے، کیونکہ وہ یہاں پہ افغانستان میں جب طالبان سے ان کی لڑائی جاری تھی، جنگ جاری تھی امریکہ کی اور اتحادیوں کی، تو وہ طالبان کے خلاف جو ہیں وہ مخبری کرتے تھے کہ یہ یہاں پر یہ ہو رہا، جنگ کی صورتحال میں وہ امریکہ برطانیہ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں اٹھا کر کے برطانیہ لے جایا گیا تھا۔ اب یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ ان میں کون کون سے لوگ ہیں جو برطانیہ میں تھے، اور ان کے وہاں پہ جو برطانیہ میں انہیں رکھا گیا تھا تو انہیں نام تبدیل کر کے اور ان کے والد کا نام تبدیل کر کے اور ایک نئے افغان کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جب ان کو واپس برطانوی حکومت نے کہا کہ جی اب آپ واپس جائیں اپنے ملکوں میں، اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ رہائش اختیار کریں، لیکن جیسے ہی وہ افغانستان پہنچے اس کے کچھ عرصے کے بعد، اب یہ عرصہ جو ہے 1.5 سے 2 سال ہو گیا ہے، ان 1.5 سے 2 سال عرصے کے دوران جو ہے یہ فیس بک پہ نام ان کے چل گئے کہ یہ وہ لوگ تھے جو افغانستان میں ان کا یہ نام تھا اور یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ برطانیہ میں اس نام سے موجود تھے، اور یہ لوگ جو ہے مخبر ہیں۔ اس پوری صورتحال کے سامنے آنے کے بعد جو ہے افغانستان کے جو وہ لوگ تھے جو برطانیہ میں مقیم تھے، گو کہ اب برطانوی گورنمنٹ نے انہیں دوبارہ واپس برطانیہ بلا لیا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن اس میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو بالکل غائب ہو گئے ہیں افغانستان میں۔ اب یا تو افغانستان کی حکومت نے انہیں اپنے پاس کوئی سزا کے طور پہ رکھا ہوا ہے، یا افغانستان کے جو اندر جو ہے وہ کہیں چھپ گئے ہیں، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ انہیں مار دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو اس وقت دنیا کے سامنے آ رہی ہے، اس نے ایک عجیب سا ہیجان پیدا کر دیا گیا ہے، اور اس سے جو ہے نا ملکوں کی جو تباہ کاریوں کی جو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی جو کیفیت سامنے آئی ہے، اس سے پاکستان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں سیاسی اتحاد کو دوبارہ منظم کیا جائے، اور سیاسی قیادت کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویلاگ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، لیکن صورتحال یہ بتاتا چلوں کہ یہ اس وقت دنیا نے اگر کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو صرف باتیں کرتے رہے ہیں 70-80 سال سے، انہیں کوئی نہ کوئی مستحکم اور مضبوط جو ہے نا اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور میں آپ اس موقع پہ یہی بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں، اور یوٹیوب کے جو انتظامیہ ہے، یوٹیوب کے انتظامیہ انتہائی اچھے انداز سے ہماری یوٹیوب کو پیش کر رہی ہے، جس کی وجہ سے میں ان کا بے انتہا شکر گزار ہوں۔ اللہ نگہبان۔ قاضی جاوید کو اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔